بہرحال ابھی ہم سیاست کی بات کر لیتے ہیں. اچھا جی, سیاسی میدان کی طرف بڑھتے ہیں. نہیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا سیاست کی بات کرتے ہیں کہاں پر, دفتر میں سیاست کی بات کرتے ہیں, کہاں کی وہ تو سیاست چلتی کی, رہتی ملکی ہے سیاست کی ابھی ہم ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں, جو کہ ہم روزانہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اپوزیشن کا جو ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہے, سیاسی رومانس, ہاں وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ کل زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی بلاول ہاؤس میں, اور شہباز شریف صاحب اپنے وفد کے ہمراہ وہاں پر پہنچے, ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا, دیکھ رہے ہیں آپ, اور تحریک عدم اعتماد پر بات ہوئی. لیکن کل مولانا فضل الرحمان مسنگ تھے, یہاں پر موجود نہیں تھے, اس لیے آج ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہوگی وہاں پر, مولانا فضل الرحمان بیٹھیں گے, اور اس کے بعد دیکھیں جی تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کب آتی ہے, کیونکہ تاریخ کوئی نہیں آ رہی, میل ملاقاتیں روزانہ ہو رہی ہیں, رابطے روزانہ ہو رہے ہیں, لیکن لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب رابطے تو چلے ہو رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے ابھی کیا ہو سکتا ہے, کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر بڑھا جائے گا. اچھا, متفقہ لائحہ عمل کیسے لایا جائے گا, تحریک عدم اعتماد کامیاب کیسے ہوگی, کیا اس کے اندر کوئی کردار جہانگیر ترین صاحب ادا کر سکیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان کو بھی خاصا غم و غصہ ہے کہ کس طریقے سے جب حکومت پنجاب کی بن رہی تھی اور اس وقت ایم پی ایز کی, اس وقت جب جہاز کی دستیابی کا معاملہ تھا تو اس کے اندر وہ بھر کر ایم پی ایز ادھر سے ادھر کر رہے تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے جوڑ توڑ کی وجہ سے یہ حکومت بننے میں کامیاب رہی. تو اپوزیشن کو ستی ان پہ زیادہ غصہ ہونا چاہیے جہانگیر ترین صاحب پر, کیونکہ جتنا کردار ان کا رہا پنجاب میں گورنمنٹ کو تشکیل دینے میں, اور دوسری بات یہ کہ وہی جو آپ بات کریں کہ ایم پی ایس کو توڑ کر انہوں نے پی ٹی آئی میں لے کر آئے, تو ان کا کردار ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے جو ہیں روابط, وہ جہانگیر تریف کی طرف ان کا جھکاؤ بھی بڑھ رہا ہے, رابطہ بھی ان سے بڑھ رہا ہے, اور اس کی تصدیق بلکہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کی ہے کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے. باقی اب لوگ چاہے کہتے رہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ملاقات تو ہوئی ہے, کیونکہ نون لیگ بھی مان رہی ہے, اور جہانگیر ترین صاحب نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی خاص جواب نہیں دیا ان کے ترجمان کی جانب سے. لیکن جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ فیاض الحسن چوہان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات ہوئی ہے. چلیں جی, اس ساری سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب, ویری گڈ مارننگ سر, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ رابطے خاصے تیز ہو گئے ہیں, پہلے تھوڑے سے سست روی کے شکار تھے, لیکن اب آئے روز ملاقاتیں ہوتی جا رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی سیاسی پیش رفت ابھی آئندہ کچھ دنوں میں ہیں؟ جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ اس کے الٹیمیٹ یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کے لیے ظاہر ہے یہ اسی طرح ویٹ کرنا پڑے گا جس طرح آپ ایگزامینیشن کے ہال میں جاتے ہیں, پیپر سالو کر کے دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد نتیجے کا اعلان کچھ عرصے بعد ہوتا ہے. میرا خیال ہے بہت سی چیزیں پچھلے چند ہفتوں میں بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھی ہیں. ان میں ایک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو رابطوں کا سلسلہ ہے, اور اگر آپ کل وفاقی وزیر داخلہ اپنا شیخ رشید صاحب کا بیان دیکھیں تو اس میں ایک بہت ہی باریک سی چیز تھی جو انہوں نے بات کی تھی کہ وزیر اعظم جہانگیر ترین سے رابطہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید خود بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ خاصی بگڑتی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ کبھی کم ہی اس طرح کا امپریشن دیتے ہیں. لیکن یہ بذات خود یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اگر کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی زبان کھولی تو بہت سے معاملات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے. تو مظہر صاحب کس حد تک ڈیفرنس کریٹ کر سکتا ہے جہانگیر ترین کا گروپ اس سارے سینیریو میں؟ کر سکتا ہے, بہت زیادہ کر سکتا ہے, اس لیے کہ خاص طور پہ پنجاب میں جو ایم پی ایز ہیں, پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں, وہ بالکل بھی گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں. اسی طرح مرکز میں بھی صورتحال ایسی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن نہیں, سب سے بڑا مسئلہ خود پی ٹی آئی ہے, اور ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے لوگ خاصے, آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں جتنی شاید پی ٹی آئی کے اندر گروپنگز ہمیں نظر آتی ہیں ہر صوبے میں, اتنی کسی اور جماعت میں نظر نہیں آتی. اور اس کو بجائے اس کے کہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب بھی ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ علی زیدی صاحب نے سندھ میں تنظیم کا اعلان کیا تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے جو مین ان کے وہ تھے, انہوں نے خود علیم عادل شیخ نے استعفیٰ دے دیا اس سے, اور دوسرے لوگوں نے دے دیا.
تو یہ جو صورتحال ہے اس کو جب تک عمران خان خود ذاتی طور پہ اس کو سب پارٹی کے ان لوگوں سے بیٹھ کے گفتگو نہیں کریں گے جو پارٹی کے مختلف عہدیداروں سے ناراض ہیں، اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی، اور شاید اگر انہوں نے دیر کی تو میرا خیال ہے صورتحال. تو جہانگیر ترین صاحب اگر اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کے، تو کیا ان کا صرف ہونا ہی کنونسنگ ہوگا یا پھر جہاز کی سیر اور چمک بھی کوئی مبینہ کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں چمک جو ہے وہ پچھلے 30-40 سال سے ہوتی ہے، نظر آتی ہے. کچھ چمک کا ہم اعتراف کرتے ہیں، کچھ چمک کا ہم اعتراف نہیں کرتے. جو میرے ساتھ آ جاتا ہے وہ شفاف ہو جاتا ہے، جو میرے خلاف ہوتا ہے وہ مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو یہ میں نے ذاتی طور پہ پچھلے 30-40 سال میں پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے کردار بہت سے دیکھے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک دم اپنے رویے بھی بدل لیتے ہیں، اور ان کے بیانات جن لوگوں کے بارے میں ماضی میں کچھ اور ہوتے ہیں آج تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ تو رہے گا. اور جہانگیر ترین کیونکہ انہوں نے عمران خان کے تقریباً ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ سیاسی ذہن بن چکے تھے، اور عمران خان کو سب سے زیادہ جو جھٹکا لگا تھا سیاست میں وہ لگا ہی جہانگیر ترین کی نااہلی سے تھا، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جہانگیر ترین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہیں. لیکن جب اس کے مقابلے میں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان جو اختلافات بڑھے، اور شاہ محمود قریشی نے یہاں تک کہا کہ مجھے صوبائی اسمبلی میں جہانگیر ترین نے ہروایا ہے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں، تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے پیش نظر ہیں. انہیں پتہ ہے جہانگیر ترین کی امپورٹنس کا، انہیں پتہ ہے اپنے ان ساتھیوں کی امپورٹنس کا جو پی ٹی آئی کے اندر بہت سالوں رہے ہیں لیکن اب وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، وہ ناراض ہیں. اور ان ناراض اراکین کو اگر آپ نے اس وقت نہیں منایا تو پھر ان کے پاس چوائس نہیں رہتی سوائے اس کے کہ وہ کسی اس کیمپ میں چلے جائیں جس کیمپ کو وہ شاید اندر سے بہتر نہ سمجھتے ہوں، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. ان کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کہ وہ چپ ہیں اور خاموشی سے سپورٹ بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، پرویز خٹک صاحب. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب خوش تھے جب ان کو وزارت اعلیٰ سے، حالانکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو 2013 کے مقابلے میں 2018 میں 2/3 اکثریت سے جتوایا، لیکن آپ نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ ان کو ایک ایسی وزارت دے دی جائے جس کی کوئی پاکستان کی اس کے اندر کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. نام کے لحاظ سے تو وزیر دفاع ہیں وہ، لیکن جس طرح ایک مرتبہ علیم احمد تالپور مرحوم نے کہا تھا جو وزیر دفاع تھے کہ میں منسٹر آف ڈیفنس نہیں، منسٹر آف سیلف ڈیفنس ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو عمران خان نہیں سمجھ پا رہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں تو وہ شاید اس طریقے سے موو نہیں کر رہے جس طریقے سے شیخ رشید صاحب نے ان کو یعنی پریکٹیکلی وارن کیا ہے کل کہ اگر آپ نے صورتحال کو نہیں سنبھالا تو صورتحال آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. مظہر عباس صاحب، یہ تو ہم نے سیاست کے حوالے سے بات کر لی. افسوس تھا خبر آئی سامنے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک صاحب انتقال کر گئے. اس حوالے سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے، رحمان ملک صاحب کو میں اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ ایف آئی اے میں ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد 87-88 کے بعد وہ پولیٹکس میں آئے، اور پولیٹکس میں آ کے انہوں نے پیپلز پارٹی کا راستہ لیا، اور پھر وہ بہت زیادہ قریب ہو گئے محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی. اور وہ جو ناتا تھا وہ بہت سے میری ان سے کیونکہ بہت مرتبہ گفتگو رہی ہے، انٹرویوز بھی کیے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی بہت گفتگو رہی ہے، وہ بہت سے رازوں کے جو ہے وہ امین رہے ہیں، اور ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ان پہ تنقید رہی، خاص طور پہ جب وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو قریب لانے کا انہوں نے جو رول پلے کیا اس پہ ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. ان کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ لال مسجد والے واقعے میں بھی ایک رول رہا ہے. اور یعنی اس کو بعد میں جب لال مسجد کا آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد ان کے مولانا عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے خاصی مدد کی، جو وہ خود بتاتے تھے. اسی طریقے سے وہ اور بہت سے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سیکیورٹی کے انچارج تھے جو 27 دسمبر کو جو واقعہ ہوا اس پہ ان کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھے، لیکن وہ ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ کبھی بھی ان کے اوپر ان کے چہرے پہ آپ نے غصہ نہیں دیکھا ہوگا. شدید ترین
तनकीद भी आप उन पर करें तो बिल्कुल वो जी, बहुत अपनी मुस्कुराहट की वजह से, अपनी कलरफुल ड्रेसिंग की वजह से, अपनी टाइज की वजह से वो जाने जाते थे अपनी सियासत के अलावा। तो बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने अपना तज़िया पेश किया तमाम तर सियासी सूरत हाल पर भी, और ख़ास तौर पर रहमान मलिक साहब से मुतालिक बड़ा पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा उनका अहम किरदार रहा।